مسیح یسوع میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج کی اس شام میں ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ وہ ہمیں اس وقت یہاں پر اکٹھا اس نے کیا ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں اپنی برکت کو ریسیو کرنے کے لیے، کلام کی رہنمائی کو لینے کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 4 باب 4 آیت سے لے کر 7 آیت تک۔ اس وقت لفدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابینون کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ پاک نام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ خواتین کی اس میٹنگ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ہم کلام مقدس میں سے ان عورتوں کے بارے میں جانیں، سیکھیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا اہم کام کیا، کوئی ایسا کردار ادا کیا خدا سے رہنمائی پاتے ہوئے جس کے وسیلہ سے قوم نے فتح پائی۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے نبیہ دبورہ کے متعلق۔ اس کتاب میں قضات کی کتاب جو ہے اس میں ان تمام واقعات کا ذکر ہے جو اس دور کے ہیں جب بنی اسرائیل جو تھی وہ اس دور سے گزر رہی تھی کہ وہ ملک کنعان کو پانے کے لیے وہ جو سارے واقعات جہاں پر کبھی وہ نافرمانی کرتی تھی اور کبھی وہ توبہ کر کے پھر خدا کی فرمانبرداری کرتی تھی، اور جب نافرمانی کرتی تھی تو ان پر مشکلات آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، بہت عذاب نازل ہوتا تھا، تو خدا اسی قوم میں سے کسی نہ کسی ایسے شخص کو کھڑا کرتا تھا ان کے لیے، یا اس کے ذریعے ان کو آگاہی دیتا تھا کہ وہ اس اپنی مشکل میں سے نکل آتے تھے۔ خدا ان سے پیار کرتا تھا، بے شک ان کو تنبیہ کرنے کے لیے خدا مصیبتیں بھی بھیجتا تھا، عذاب بھی آتے تھے، بہت کچھ وہ سہتے تھے، لیکن خدا پھر بھی اپنی قوم کو بچا لیتا تھا۔ اس سارے واقعے میں اس وقت میں جب بنی اسرائیل قوم جو تھی اس مشکل میں تھی، یہاں پر ذکر ہے نبیہ دبورہ کا۔ یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر خدا کی نافرمانی کرتی ہے، اور پھر 20 سال تک وہ یہاں پہ ذکر ہے بادشاہ کا، کنعان کے بادشاہ یابین کا۔ یابین کے ہاتھوں سے وہ 20 سال تک بہت زیادہ تکلیف، دکھ اور مصیبت اٹھاتی ہے، اور پھر آخر کار نبیہ دبورہ کے وسیلہ سے ان کی رہائی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں بیان کروں گی کہ دبورہ جو ہے اس کے معنی ہیں شہد کی مکھی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ اور نبیہ دبورہ میں ایک ایسی صفت جو شہد کی مکھی میں بھی ہوتی ہے کہ وہ رس اکٹھا کرتی ہے، پھولوں پہ جاتی ہے اور شہد تیار ہوتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ شہد اس مکھی کے اپنے کام کا نہیں ہوتا، وہ شہد جو ہے وہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو نبیہ دبورہ کے ساتھ دیکھیں، اس کے ساتھ اس صفت کو میچ کریں، تو وہ بھی خدا کے ساتھ وفادار تھی، اس اپنے کسی ذاتی کام کے لیے خدا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، وہ اپنی قوم سے پیار کرتی تھی، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو، ان کے درد کو وہ اپنا درد سمجھتی تھی، اور خدا کے حضور جاتی تھی، رہنمائی مانگتی تھی، اور اپنی قوم کے لیے وہ خدا سے مدد لیتی اور ان کو گائیڈ کرتی تھی کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا، ان کے ایمان کا وسیلہ بنتی تھی۔ ایسا ہی اس نے کیا جب لوگ اس وقت 20 سال کی تکلیف کے بعد دیکھتی ہے کہ میری قوم بڑی تکلیف میں ہے، تو وہ اس درد کو محسوس کرتی ہے،
خدا کی حضوری میں جاتی ہے، خدا سے فریاد کرتی ہے اور اپنی قوم کے لیے منت کرتی ہے، خدا اس کو پھر راستہ دکھاتا ہے اور پھر وہ برق سے کہتی ہے کہ تو 10,000 آدمی اکٹھے کر، ان کو لے اور سسرا اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے چل۔ مجھے خدا نے بتایا ہے، خدا مجھ سے بات کی ہے کہ وہ اس کو تیرے ہاتھوں میں کرے گا، تو اس کو شکست دے گا اور تو اپنے بندوں کو لے کے چل۔ یہاں پر برق جو ہے وہ تھوڑا سا ایمان میں کمزور کہہ لیں یا اس کی بزدلی کہہ لیں، وہ یہاں پہ دبورہ سے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ اور 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور وہ دبورہ اٹھ کر برق کے ساتھ قادس ہو گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر وہ سسرا کو شکست دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دبورہ کی دلیری، اس کی جرت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ وفادار بھی تھی، اپنی قوم سے پیار بھی کرتی تھی، خدا کے ساتھ بھی اس کا تعلق مضبوط تھا، خدا کی بھی فرمانبردار تھی۔ یہاں پر اس کی دلیری بھی نظر آتی ہے کہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ اس کو یہ کہتی ہے کہ میں تو تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن جو فتح اور جو سفر جو تو کرنے جا رہا ہے اس میں جو سسرا کو جب شکست ہوگی تو وہاں پر وہ عزت تجھے حاصل نہیں ہوگی۔ وہ اتنی دلیری کے ساتھ یہ بات کرتی ہے، وہ جرت مند عورت بھی تھی۔ یہ آیت ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور برق نے زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا اور دبورہ بھی ان کے ساتھ چڑھی۔ وہ جنگجو بھی تھی، دعا گو بھی تھی اور انصاف بھی کرتی تھی۔ شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کا انصاف کیا کرتی تھی، ان کے معاملات جو تھی وہ حل کیا کرتی تھی، اور یہ واحد عورت ہے کلام مقدس میں جو جج کا کام کرتی تھی، قاضی یا جج جو فیصلے کیا کرتی تھی۔ یہ واحد عورت ہے پوری بائبل مقدس میں جو جج بھی تھی، قاضی تھی، اور اس کے علاوہ خدا پرست تھی، اپنی قوم کی رہنمائی کرتی تھی، خدا سے ان کے لیے فریاد کرتی تھی، اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ وہ جنگ میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ یہاں پہ بھی وہ دلیر ہے، حالانکہ یہاں پہ ایک خطرہ بھی ہے، جنگ میں اس کو بھی خطرہ تھا، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا۔ جو خدا نے اس کو بتایا، جو خدا نے اس سے بات کی تھی کہ وہ فتح پائیں گے، وہ ان کو شکست دیں گے، ایمان سے وہ اس پر ڈٹی رہی، اس نے اس کو قبول کیا، پیچھے نہیں ہٹی، نہ کوئی ڈر اس کے ذہن میں دل میں آیا، اور وہ برق کے ساتھ روانہ ہوئی۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ آیت نمبر 12، تب انہوں نے سسرا کو خبر پہنچائی کہ برق کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سسرا نے اپنے سب رتھوں کو، یعنی لوہے کے 900 رتھوں، اب برق کے ساتھ صرف 10,000 آدمی تھے اور سسرا کے پاس پورے رتھ تھے۔ رتھ میں جنگ کا سارا سامان اور سارے جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں، گھوڑے اور خچر، جو کچھ بھی، پورا رتھ تھا اس کے پاس، اور اس برق کے پاس صرف 10,000 آدمی تھے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی طاقت اور ان کی طاقت میں کتنا فرق ہے، لیکن ان کی طاقت کیا تھی؟ ان کی طاقت خدا کا وہ وعدہ تھا، خدا کی وہ مدد تھی جو خدا نے دبورہ کے ذریعے ان کو بھیجی کہ شکست سسرا کو ہی ملے گی۔ آیت نمبر 14 میں دیکھیں، تب دبورہ نے برق سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ بے شک اس کی فوج، اس کے رتھ بہت زیادہ تھے، لیکن دبورہ اپنے ایمان میں مضبوط ہے اور برق کو کہتی ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ تو نے اس کو شکست دینی ہے۔ اور اسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تلوار کی دھار سے سسرا اور اس کے سارے لشکر کو نیست اور نابود کر دیتا ہے۔ اب سسرا کیا کرتا ہے یہاں پر؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ تباہی ہے، شکست ہے، تو وہ بھاگ کر چلا جاتا ہے اس کے بادشاہ کا ایک ہبرکینی شخص ہے جو اس کا بادشاہ یا بین کا قریبی ہوتا ہے، ان کی آپس میں صلح ہوتی ہے، وہ اس کے ڈیرے کی طرف چلا جاتا ہے
वहां पर वो रहता है, बलूत के दरख्त के पास वो रहता है, और वो उसकी तरफ भाग जाता है कि वो उसके बादशाह का करीबी है, तो वो उसको पनाह दे देगा और यूं वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी खुदा एक औरत के वसीले काम करता है। हिबकीनी की बीवी याएल, वो क्या करती है, उसको पनाह तो देती है, सिसरा को ले आती है, कहती है आओ, उसको कंबल उड़ाती है, वो पानी मांगता है, उसको दूध के मशकीज़े में से दूध पिलाती है और लिटा देती है, और उसको लगता है कि ये मेरे लिए पनाह का वसीला बन रही है, और उसको कहता है कि तू बाहर खड़ी होना, अगर कोई पूछे कि यहाँ पर कोई मर्द आया है, कोई शख्स आया है, तो जवाब ना में जवाब दे देना। लेकिन क्या होता है कि वो कंबल ओढ़ के लेट जाता है, और वो क्या करती हैं कि एक बड़ी मेख और मेखचू लेती हैं। मेख बहुत बड़ा कील जो खैमा जिससे लगता है, और मेखचू उसको ठोंकने के लिए, उसको उसमें लगाने के लिए होता है, उस पर ज़र्ब लगाने के लिए वो लेती हैं, और उस सोए हुए की कलपटी पर वो ज़र्ब देकर उसके आर पार कर देती हैं, और यूं सिसरा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। वो उसको बर्फ के बर्फ जब ढूंढता उधर आता है, तो उसके पास ले जाती है कि क्या तू इसी को ढूंढ रहा है, और यहाँ पे वो फतह पाते हैं। दोनों जगह पर औरतें जो हैं वो इस मंसूबे में जो खुदा ने उनके लिए रखा था उनको कामयाब करती हैं, वसीला बनती हैं। चूंकि खुदा ने कहा था कि तुम फतह पाओगे, तो खुदा उनको फतह बख्शता है। और इसके बाद आगे चल के देखते हैं, खुदा ने उस दिन किनान के बादशाह याबीन को बनी इस्राइल के सामने नीचा दिखाया। जब सिसरा फौत हो गया, उसका लश्कर तबाह हो गया, तो बादशाह अकेला कुछ भी नहीं था। इस तरह से उस बादशाह को शिकस्त मिली, और बनी इस्राइल ने उसको नीचा दिखाया, और इस तरह किनान के बादशाह पर वो ज्यादा गालिब आए, वो दलेर हो गए, और वो उनको फतह की तरफ ले गए। इस पूरी कहानी में से हमारे लिए क्या सबक है कि जिस तरह दबूरा का अपने खुदा के साथ ताल्लुक था, खुदा की वफादार थी, जुर्रतमंद थी, अपनी कौम के लिए दर्द रखती थी, इसी तरह आज हमें भी ज़रूरत है। हमारी सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने अपने ख़ानदान के लिए दुआगो हों, उनके लिए खुदा से रहनुमाई और मदद मांगें। हमारी ज़िंदगियों में बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें शायद हमारी अक्ल नाकिस हो जाती है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के पास जाएं, खुदा से मदद मांगें कि खुदा हमारी रहनुमाई करें कि हमने किस तरह से इस मसले पर फतह पानी है, इस पर गालिब आना है। अब हम अपने ख़ानदान से शुरू करते हैं। जैसे दबूरा का अपने खुदा के साथ ताल्लुक था, उसने रहनुमाई मांगी, खुदा ने उसको गाइड किया। ऐसा ही खुदा जब हमें गाइड करे तो हमने उसकी आवाज़ को सुनना है, उसकी आवाज को सुनकर उस पर ईमान रखना है, डगमगाना नहीं, शक में नहीं आना। जैसे वो शक में नहीं आई, जैसा खुदा ने कहा उसने उसके मुताबिक किया। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला 10,000 आदमियों के साथ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो ईमान में मजबूत थी, बर्फ को लेकर चली और उन्होंने फतह पाई। हमारी जिंदगियों में भी बहुत बड़े मसले आते हैं, रूहानी जंग का हमें सामना करना पड़ता है। रूहानी जंग पर भी हमने इसी तरह फतह पानी है। हमारा ताल्लुक अपने खुदा से मजबूत होना चाहिए। अगर हम खवातीन, हम औरतें ही दुआगो नहीं हैं, तो हमारे खानदान, हमारे बच्चे हमें देखते हैं, अपनी माओं को देखकर बच्चे उनको आइडियलाइज करते हैं। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए आइडियल है, वो दुआगो है, तो उसके बच्चे भी उसको देखकर उसी रास्ते पर चलेंगे। और औरत जो है अपने खानदान के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए बरकत का वसीला बनती है, तबाही से बचा लेती है, और रूहानी जंग जो है उसमें भी फतह पा सकती है। जब आप खुदा के हजूर झुकेंगे तो जहाँ पे आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, सारे हालात आपको लग रहा होगा कि शायद ये हमारे खिलाफ हैं, हम तो इसमें से निकल नहीं सकते, तो खुदा आपको रास्ता दिखाएगा। अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है तो खुदा जरूर हमारी मदद करता है। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।